بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شخصیات پر جو اعتراض لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ خلافت کے لالچی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے باوجود انہوں نے خلافت پر قبضہ قائم کیا اور باریاں لگا لیں، اس الزام کی حقیقت کیا ہے اور تاریخ کے اس نازک پہلو پر ایسے کیا واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر خلافت کے اس امر میں عام مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ محترم ساتھیوں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے والے تھے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ السلام، خاص طور پر خلفائے راشدین پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف اور دکھ پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو یہ سراسر الزام تراشی اور بے بنیاد الزامات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سارے پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں ان حالات اور ان واقعات پر گہرا غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقیقت حال ہمارے اوپر افشاں ہوگی۔ ثقیفہ بنی سعدہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے ہی ساری غلط فہمیوں نے جنم لیا، اور امام طبری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قبیلہ بنی سعدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متصل ہی نیا خلیفہ چننے کے لیے ایک اجتماع بلایا گیا، جس میں انصار مدینہ شامل تھے۔ انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے بعد ہاتھوں ہاتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون اور مددگار ثابت ہوئے۔ سعد ابن معاذ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور سعد ابن عبادہ جو کہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان دونوں اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ روایات کے مطابق 1200 صحابہ صفا کا کھانا حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا تھا، اور ان لوگوں نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا اور اسلام کے لیے اپنا مال اور جانیں پیش کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے، اور سعد ابن عبادہ بھی ایک جید صحابی تھے۔ چنانچہ اسی کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا خود کو حقدار سمجھتے تھے، جو کہ اپنے طور پر وہ صحیح قیاس کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہاتھ مضبوط کرنے والے انصار مدینہ ہی تھے، اس لیے وہ خود کو اہل تصور کرتے تھے۔ مگر جب اس اجتماع میں سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تقریر تیار کر رکھی تھی کہ میں انصار کو قائل کر سکوں کہ اس خلافت کے زیادہ حقدار قریش ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور خود مجھ سے بھی بہتر انداز میں انصار کو قائل کیا اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی، اور میرا اور عبید اللہ ابن جراح کا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔ تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار تو آپ ہیں، اور میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میری دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا، اور آپ نے ترویج اسلام کی غرض سے باقاعدہ عسکری مہمات کا بھی آغاز کیا۔ اب یہاں سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ اس اجتماع میں جہاں پر خلیفہ اول کو چنا گیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدعو کیوں نہ کیا گیا اور ان کو شامل مشورہ کیوں نہ کیا گیا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہ تک بیعت نہ کی؟
امام طبری اور امام غزالی کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد رنجیدہ خاطر تھیں اور علیل ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عام مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیا تھا اور اپنی زوجہ کی عیادت اور ان کی تیمارداری میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ جب 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا اور اپنے گھر پہ بلوایا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے گھر پر دعوت دی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو منع کیا کہ آپ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ جائیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے اہل بیت سے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی خطرہ نہیں، چنانچہ آپ اکیلے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر اکیلے آنے کی گزارش کی تھی، کیونکہ مولا علی جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلد جذبات میں آ جاتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں میری اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ملاقات کوئی اور ہی رنگ اختیار کر لے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ ہمیں بھی خلیفہ کے چناؤ میں شامل مشورہ کیا جاتا۔ باخدا ہمیں اس میں کوئی حسد یا بغض نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ یا حیثیت دی ہے، لیکن ہمیں اس مشورے میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور آپ زاروں کی طرح رونے لگے، اور آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں معذرت کی تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آج ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے کے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر مولا علی کے فضائل بیان کیے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے اور پورے مجمع کے سامنے ان کی بیعت کی، اور پورے 6 ماہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد ہر معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا، اور کبھی بھی ان دونوں اصحاب کے درمیان کوئی رنجش یا کوئی بغض اور عناد دیکھنے میں نہ آیا۔ یہاں پر اہل اعتراض سے یہ سوال ہے کہ اگر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہوتی یا ان کا حق غصب ہوا ہوتا تو انہوں نے بعد میں اس کے خلاف کوئی احتجاج کیوں نہ کیا؟ کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ اجمعین نہ کھڑے ہوتے؟ اگر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوتی اور ان کا حق غصب کیا گیا ہوتا تو ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہوتی تو کیا مولا کائنات خاموش رہتے؟ یہ اہل اعتراض اگر خود کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر کھڑا کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا ہوا ہو تو کیا آپ اسی نبی جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی اہل بیت اور اس کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سراسر جھوٹ اور الزام ہے جو کہ خلفائے راشدین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام علیہ اجمعین پر لگایا جاتا ہے۔ یہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو غاصب اور ظالم کہنے والے ہوش کے ناخن لیں کہ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ تو خود ان کو اپنے گھر پہ بلوا کر ان کی بیعت لے رہے ہیں، اور اہل اعتراض اور بغض صحابہ رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے سر پر یہ الزام تھوپ رہے ہیں کہ ان دونوں اصحاب نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا حق سلب کر لیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق علیہ اجمعین کے خلاف کہ وہ خلافت کے لالچی تھے، تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی جائیداد اور ان کے اثاثے ہوتے، اور ان کے بچے اور ان کی اولاد اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے کسی بھی بیٹے کو یا کسی بھی دوسرے رشتہ دار کو اسلامی سلطنت میں اور اسلامی حکومت میں کسی بھی عہدے پر فائز نہیں کیا، بلکہ اس خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت نیا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جو 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس میں آپ نے یہ واضح کیا تھا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کمیٹی کا حصہ ضرور ہوگا لیکن اس کو خلیفہ نہ چنا جائے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ دونوں اصحاب خلفۂ راشدین خلافت کے لالچی نہ تھے، بلکہ ان دونوں کی خلافت مسلمانوں کے باہمی مشورے کے ساتھ عمل میں آئی۔ بحثیت خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہ تو بادشاہ تھے اور نہ آپ علیہ السلام نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ ان صحاب کا انتخاب اور قیادت سراسر لیاقت و استعداد پر مبنی تھے۔ بالخصوص سنی علماء کے مطابق چاروں خلفۂ راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، قبل از تمام اسلام قبول کرنے والے تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، مگر شیعہ علماء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کو خلافت اور امامت کا اہل نہیں سمجھتے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کو غیر اسلامی اور غلط سمجھتے ہیں اور تینوں خلفاء کے دور کو اسلام کا سیاہ دور قرار دیتے ہیں، اور اس بات پر بازید نظر آتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین و تجہیز کو چھوڑ کر بنی سعدہ میں ہونے والی خلافت کی میٹنگ میں شریک ہو گئے تھے، اور یہ امر اسلامی جمہوریت کے خلاف ایک سازش قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی دور ہے اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ شیعہ خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز اور اکلوتے جانشین صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہی پہلے امام اور حقیقی خلیفہ ہیں۔ اہل تشیع میں خلافت کی بجائے امامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ خلافت امامت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد تمام انصار مدینہ سقیفہ بنی سعدہ کے سقیفہ میں اکٹھے ہوئے تاکہ امت مسلمہ کے لیے ایک امیر نو کا انتخاب کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس انتخاب سے مہاجرین مکہ کو مکمل طور پر مستثنی رکھا جانا تھا، لیکن اس موضوع پر بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام عرب قبائل کی ممکنہ بغاوتوں سے خائف تھے، لہٰذا آپ دونوں فی الفور اس اجتماع میں پہنچے اور ابو بکر صدیق نے وہاں ایک خطبہ دیتے ہوئے اہل محفل کو متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش سے باہر کسی کا انتخاب کیا گیا تو یہ سخت اختلافات کا باعث بنے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر اس اجتماع کے اندر خلیفہ وقت کا انتخاب نہ کیا گیا تو بعد میں حالات بے قابو ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہیں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا، جبکہ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا اور مسلمانوں کو ایک فتنہ عظیم سے بچایا۔ اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے نامزدگی میں جمہوری روح کار فرما تھی۔ ان میں کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ سقیفہ بنو سعدہ میں مسلمانوں کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کرنا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کی تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین سے رائے لینا اور مسلمانوں کا اس کے لیے متفق ہونا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 صحابہ کرام کی کمیٹی میں سیدنا عثمان کی خلافت کے لیے متفق ہونا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کا خلافت کا بار گراں اٹھانے پر اصرار کرنا، یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور اعلیٰ اور واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کے عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح کار فرما رہی۔
بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ اس قدر عقیدت، محبت اور مودت رکھتے تھے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک بیٹی کا رشتہ مانگا تھا تاکہ ان کا اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ قائم ہو سکے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رشتے کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی وقت کے عہدے کی پیشکش ہوئی تو مولا کائنات نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ دیگر معاملات میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفائے راشدین علیہ اجمعین کے زمانے میں ان کے ساتھ وفاداری کو اور دوستی کو نبھایا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو ان کے گھر کی حفاظت پر مأمور فرمایا، جس کے دوران وہ زخمی بھی ہو گئے۔ محترم ساتھیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔